السلام علیکم عزیز ہم وطنوں، لیگل ایڈوائزری وائر میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں موجود ہمارے لیگل ایڈوائزری وائر کے فیس بک پیج کو لائک کریں، اور اگر آپ ہم سے کسی قسم کا رائے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر پر یا ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ جورسپروڈنس کا ایک اور ٹاپک ہے جس کا تعلق ہے سول لاء سے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کہ عموماً پیپر میں آتا ہے، جو کہ ہے کلاسیفیکیشن آف سول لاء۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں لاء کے بارے میں ڈسکس کیا، اور اس میں بھی اس کا کچھ پورشن میں نے ڈسکس کیا تھا۔ یہاں ہم دوبارہ اس پہ بات کرنے جائیں گے کہ سول لاء بیسیکلی ہے کیا۔ تو سول لاء جیسے کہ ورڈ سے ہی دیکھیں، لاء از نتھنگ دین کامن سینس۔ تو جب ہم اس ورڈ پر غور کرتے ہیں، اٹ ڈیلز ود سول۔ سول سے نکلا ہے سویلین، سویلین سے مراد ہے عام افراد۔ تو جب یہاں پر ہی ہم بات ذہن میں سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سویلین وہ لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں، کسی بھی معاشرے کے، کسی بھی کمیونٹی کے، کسی ملک کے۔ اب سویلین کے ساتھ ہی آپ کا ذہن میں دوسری چیز کون سی آتی ہے؟ جو لوگ آرمی میں ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سویلینز جو ہیں وہ عام لوگ ہیں، عام جنرل پبلک ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں وہ کوئی اسپیشل کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، یا وہ اسپیشل فورسز سے ہوں گے، یا ملٹری میں ہوں گے، یا کسی اور سائٹ پر ہوں گے۔ تو کوئی بھی ایسا لاء جو کہ سویلینز سے ڈیل کر رہا ہے، عام شہریوں سے ڈیل کر رہا ہے، دیٹ از کالڈ سول لاء۔ ٹھیک ہے، اب ڈیل سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سول لاء ایسا لاء ہے جو کہ دو عام افراد یا جنرل پبلک میں موجود جو افراد ہیں ان کے آپس میں رائٹس اینڈ لائبلٹیز سے ڈیل کرتا ہے، اور یہ اس کی امپلیمنٹیشن انہی دونوں پر ہوتی ہے۔ یعنی ایک کے رائٹس جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن، اور دوسرے کی یہ ڈیوٹی کہ وہ اس کے مطابق جو اس شخص کے اس کی طرف ڈیوٹیز ہیں ان ڈیوٹیز کو وہ پورا کرے، اپنی لائبلٹیز کو پورا کرے۔ اور جنرلی یہ جو سول لائبلٹیز ہیں یہ کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہیں؟ جب دو افراد کے درمیان کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایکسپریسو بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ ڈیوٹیز اور وہ رائٹس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ لاء آف دا لینڈ میں پروٹیکٹڈ ہیں۔ اب لاء آف دا لینڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کے، میں نے جیسے کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ کچھ لاز جو ہیں وہ سبسٹانٹیو لاز ہوتے ہیں، اور کچھ لاز جو ہیں وہ پروسیجرل لاز ہوتے ہیں۔ تو سبسٹانٹیو لاز وہ ہوتے ہیں جو آپ کی رائٹس اور ڈیوٹیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ کسی کوئی شخص معاشرے میں جب رہے گا تو وہ کیسے کام کرے گا، وہ کیسے بیہیو کرے گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرف، تو اس یہ کی لاء جو کیا ہے وہ یہ بتائے گا لائبلٹی۔ کہ وہ شخص جب کسی سے کانٹریکٹ کرے گا تو اس کانٹریکٹ کے میں، یعنی کہ جب کوئی ایگریمنٹ کرے گا، وہ ایگریمنٹ کانٹریکٹ کا بنے گا، اس ایگریمنٹ کے جو ہیں کنٹینٹس کیا ہوں گے، اس میں کتنی پارٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی سے کوئی پراپرٹی خریدنے جا رہا ہے تو آیا اس کا ڈاکیومنٹ رجسٹریبل ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر وہ رجسٹر نہیں کراتا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اگر جس سے اس نے چیز خریدی ہے یا جو کوئی کام کرنے کو کہا ہے وہ اس سے انکار کرتا ہے تو اس صورت میں وہ کس طرح سے اس کے خلاف کس کورٹ میں جا کر کہاں سے کیا ریمیڈی حاصل کر سکتا ہے۔
اور بعض اوقات کچھ ایسی سچویشنز کہ جہاں پہ کوئی کانٹریکٹ جو ہے یا کوئی معاہدہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا، تو اس صورت میں آلٹرنیٹ ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے. کسی کا کہ اگر کوئی لیگل لائبلٹی ہے یا ایز گورنمنٹ آفیشیل وہ کوئی کام کرنے کے لیے وہ باؤنڈ ہے اور وہ نہیں کر رہا، تو کیسے انجنکشنز کے تھرو اس کے لیے باؤنڈ کیا جا سکتا ہے، یا وہ کام جو کہ وہ کرنے کا مجاز نہیں اگر وہ کر رہا ہے تو اس سے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جس کے ساتھ جو لاء ڈیل کرتا ہے وہ سول لاء کہلاتا ہے. اور یہ سول لاء جو ہے یہ بیسیکلی یہ جو مین چیز میں سمجھنے کی ہے سول اور کرمنل کے بیچ میں، جو کہ جیسے کہ میں نے لاسٹ میں اس میں ویڈیو میں بات کی کہ جب کرمنل لائبلٹی آ جاتی ہے وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کرمنل جو ہے وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے. یہاں پر جو معاہدہ ہے، یہاں پہ جو سول لاء ہے وہ ڈیل کرتا ہے عام افراد کی آپسی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز سے، کہ وہ کیسے اپنے رائٹس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جا سکتے ہیں اور کیسے امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو جنرل لاء ہے، جو سول لاء ہے، اس کو پھر فردر لاء نے جو جورسٹس ہیں انہوں نے فردر اس کو کلاسیفائی کیا جنرل لاء میں اور اسپیشل لاء میں. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جب پارٹیز کے درمیان جب جو لاء چل رہا ہے یا عام سویلینز کے اوپر جو لاء امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ ایک ہی لاء تمام افراد کے پر امپلیمنٹ ہو. نہیں، بعض اوقات کچھ لاز ایسی ہیں جو کہ جنرل نوعیت کے ہوتے ہیں، جو کہ سب کے اوپر پورے ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے اوپر ایکولی امپلیمنٹیبل ہوتے ہیں. لیکن کچھ اسپیشل لاز ہوتے ہیں، وہ ہوتے سول لاز ہی ہیں لیکن وہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں اسپیشل گروپ آف پرسنس پر یا اسپیشل لینڈ پہ یا ان کیس آف اسپیشل سرکمسٹانسز ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو ہمارا لاء آف کانٹریکٹ ہے وہ ایک جنرل لاء ہے جو کہ تمام افراد پر امپلیمنٹ ہوتا ہے. جب بھی چاہے کوئی کمپنی ہو، چاہے کوئی عام شخص ہو، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، چاہے کوئی گورنمنٹ آفیشلز ہوں، ڈپارٹمنٹس ہوں، وہ کسی بھی قسم کا کانٹریکٹ اگر کریں گے تو وہ لاء آف کانٹریکٹ میں دیے گئے پیرامیٹرز کے مطابق ہی کام کریں گے اور اس کے سے باہر نکل کر وہ کوئی کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اگر کوئی پارٹنرشپ یا فرم یا کمپنی اگر کسی انڈیویجول کے ساتھ بھی کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ دیکھے گی کہ وہ ایک بالغ شخص ہو، وہ 18 سال کی عمر سے بڑا ہو، وہ انسین نہ ہو، یعنی کہ وہ عقلی طور پر چیزوں کا شعور رکھتا ہو، چیزوں کو دیکھ سکتا ہو، سن سکتا ہو، اس پر کسی قسم کا انفلوئنس نہ ہو، اس کی کنسنٹ فری ہو، پارٹیز کے درمیان کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو، آفر اور ایکسیپٹنس ہو، اس کانٹریکٹ میں ایک کنسیڈریشن ہو. تو یہ سارے جنرل رولز ہیں. یہ ہے سول لاء بٹ اٹ از آف اے جنرل نیچر، جو ہر شخص پر، چاہے وہ اسکول میں ایڈمیشن لینے جا رہا ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے، چاہے وہ جاب کا کانٹریکٹ کر رہا ہے، چاہے وہ ایک رکشے میں بیٹھ رہا ہے، چاہے وہ ایک وین والے کے ساتھ مہینے کا آنے جانے کا کانٹریکٹ کر رہا ہے، چاہے وہ اوبر ہی کروا رہا ہے. تو یہ تمام کام کرتے ہوئے وہ ان تمام جنرل لاز کو دماغ میں رکھے گا اور ایک جو جنرل ایک رول ہے، پرنسپل ہے کہ اس کو اپنے ملک کے قوانین کا پتہ ہوگا، وہ اس کے مطابق لاء آف دا لینڈ کو جانتے ہوئے وہ ہر کام کرے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ امپلیمنٹ کہاں سے ہوگا؟ اکارڈنگ ٹو دا جنرل لاز پریویلنگ ان دا سوسائٹی.
اب آ جاتے ہیں اسپیشل سول لاز یا اسپیشل نیچر کے لاز. اسپیشل نیچر کے لاز وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی اسپیشل سرکمسٹانسز میں بنائے جاتے ہیں یا کسی خاص گروپ آف پرسنس کے لیے بنائے جاتے ہیں، خاص لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ کمپنیز آرڈیننس. اب کمپنیز ایکٹ آ گیا، پہلے آرڈیننس ہوتا تھا 1964 کا، اس کی امپلیمنٹیشن صرف کمپنیز کے ہی میٹرز سے ڈیل کری ہے، اٹس اے اسپیشل لا. اسی طرح سے انکم ٹیکس لا از اے اسپیشل لا، سیلز ٹیکس از اے اسپیشل لا. اسی طرح سے اینٹی نارکوٹکس کا جو لا ہے وہ اسپیشل لا ہے. اسی طرح PPC پاکستان پینل کوڈ، اس میں جو ڈیفائن کر دیا گیا ہے، جو چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہیں، جن چیزوں کو کرائم کنسیڈر کیا گیا ہے وہی کرائم ہوگا. لیکن پھر ان کرائمز کو فردر جب آپ نے کچھ اور چیزوں میں ان کو مزید کلاسیفائی کیا، تو جیسے نیب کے قوانین بن گئے، جیسے کہ جو ہے ابڈکشن کسی کی تو وہ ابڈکشن تو اسی PPC کے اندر ہی ہے. لیکن اگر کوئی ایجنسی جو ہے اس نے کسی شخص کو اٹھایا ہے تو اس صورت میں رولز کون سے اپلائی ہوں گے. اگر نیب نے کسی بندے کو اٹھایا ہے تو کون سے رولز اپلائی ہوں گے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ چرس یا ہیروئن بیچ رہا ہے تو اینٹی نارکوٹکس میں اس کا کیس اگر جا رہا ہے تو پھر وہاں پر وہ اینٹی نارکوٹکس کا جو لا ہے وہ ایک اسپیشل لا ہے. وہاں پر PPC سے ہٹ کر تھوڑی سی بات ہوگی اور پھر وہ اسپیشل لا ہی پریویل کرے گا اور وہ صرف انہی لوگوں پہ اپلائی ہوگا. اور جب بھی کوئی نارکوٹکس کا کیس ہوگا تو پھر PPC کی کتاب نہیں کھولی جائے گی، بلکہ اس کی بجائے اینٹی نارکوٹکس دیکھا جائے گا. اور جو پروسیجر دیا گیا ہے وہ سارے کرمنل کیسز میں وہ دیا گیا ہے کون سا، CRPC کے اندر. لیکن جب اینٹی نارکوٹکس کا ایک اسپیشل لا بن جائے گا، CRPC از اے جنرل لا. اسی طرح سول کیسز میں جو PPC ہے، پاکستان پینل سول پروسیجر کوڈ، وہ جو ہے وہ بیسیکلی جتنے بھی سول میٹر کے کیسز ہیں ان سے ڈیل کرتے ہوئے اس کو دیکھا جائے گا. لیکن جب فیملی کیسز آ جائیں گے تو فیملی کیسز جو ہیں وہ ہیں تو سول لائبلٹیز ہی آپس میں، لیکن اس کے لیے اسپیشل لا آ گیا، فیملی لا آ گیا. تو فیملی لا کے تحت دیکھا جائے گا. گارڈین کے کیسز جو ہیں وہ بیسیکلی ہیں تو سول لائبلٹیز ہی، لیکن اس کو گارڈین ایکٹ کے تحت دیکھا جائے گا. تو وہاں پہ وہ پھر اسپیشل لاز آ جاتے ہیں کہ جو اس میں فال کریں گے. جنرل رول کیا ہے؟ جنرل لا یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ میجورٹی اٹین کرے گا، یعنی وہ میجر کہلائے گا جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی گارڈین کے اندر آ جائے گا، اسپیشل لا میں فال کرے گا، وہاں پر گارڈین ایکٹ کے تحت وہ مائنر ڈکلیئر ہوگا، اس کا کوئی گارڈین اپوائنٹ ہوا ہوگا، تو پھر اس کی ایج آف میجورٹی جو ہے وہ 21 ایئرز ہو جائے گی. تو یہاں پر کیا ہوگا، ایک اسپیشل سرکمسٹانسز آ گئے. ان اسپیشل سرکمسٹانسز میں ایک اسپیشل لا آ گیا ہے، وہ بھی سول لا ہی، لیکن وہ سول لا کی ایک اسپیشل برانچ ہے. اسی طرح سے لینڈ ریونیو ایکٹ ہے، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے، یہ اسپیشل لاز ہیں. اسی طرح سے ٹیننسی ایکٹ ہے، رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس ہے. یہ تمام ڈیل تو کر رہے ہیں سول لائبلٹیز کے ساتھ، لیکن یہ سول لائبلٹیز جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سول کورٹس میں اس کے لیے آپ جائیں گے، اس کے لیے علیحدہ سے بھی ان کی کورٹس بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ پروسیجر کون سا آئے گا، سول پروسیجر کوڈ ہی آئے گا. لیکن یہ لاز جو ہیں یہ اسپیشل نوعیت کے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایگریکلچرل لینڈ میں کوئی ٹیننسی کا ایگریمنٹ ہوگا تو وہ ہم کہیں گے کہ وہاں پہ ٹیننسی ایکٹ اپلائی ہوگا. اگر کہیں پہ اربن ایریا میں، شہروں میں، ٹاؤنز کے اندر کوئی کسی کے ساتھ رینٹ ایگریمنٹ کرتا ہے تو رینٹڈ پریمیسز ایکٹ کے تحت ہوگا. پریویسلی اٹ واز رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس.
تو یہ اسپیشل لاز آ جاتے ہیں. لائبلٹیز سول ہی ہیں لیکن اسپیشل نیچر آف کیسز آ جائیں گے تو وہ اسپیشل لا آ جائے گا. لیکن جب اس میں آپ ایویڈنس کروانے جائیں گے تو وہاں پر ایک جنرل لا جو قانون شہادت آرڈیننس ہے وہ ایک جنرل پروسیجر دے رہا ہے کہ کہیں کسی بھی کیس میں سول میں یا کرمنل میں جب ایویڈنس ریکارڈ ہونی ہے تو کیا پیرامیٹرز ہوں گے. جو ایویڈنس دینے آ رہا ہے، جو گواہی دینے آ رہا ہے، گواہ کی عمر کیا ہونی چاہیے، کن کیسز میں کیا پریزمپشنز اٹیچ ہوں گی، وہ ساری کیو ایس او کے تحت ہی چلیں گی، قانون شہادت آرڈیننس کے تحت ہی چلیں گی، جو کہ ایک کیا ہے، جنرل لا ہے. چاہے وہ کسی اسپیشل کیس میں ہی جا رہا ہو، کسی ایسے کیس میں ہو جہاں پر کہ اسپیشل لا کی امپلیمنٹیشن ہے. ہم اس کو ایک دفعہ پھر یہاں پر کلیریفائی کرتے ہیں کہ سول لا جو ہے وہ ایک ایسی نیچر آف لا ہے جہاں پر کہ سویلینز کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا ذکر ہے اور ان کے درمیان پیدا ہونے والے ان کے جو جھگڑے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے سول کوڈز کی جو جورسڈکشن ہے اس کے لیے جو لاس بنائے گئے ہیں وہ سول لاس کہلاتے ہیں. اور ان میں پھر اس کو فردر کیٹیگرائز ہم کرتے ہیں اسپیشل لا میں اور جنرل لا میں. اور یہ جنرل لا جو ہے اس کو یہ کہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، یہ اسٹیچوٹ لا ہے جو لا آف دا لینڈ ہے، جو کہ ریٹن فارم میں ہے، اسٹیچوٹس کی شکل میں ہوتا ہے، کوڈیفائڈ فارم میں ہوتا ہے، یعنی ایکٹس یا آرڈیننس کی شکل میں ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہے ایکوٹی ہے. ایکوٹی جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے، ایکوٹی کے لاز کہاں سے آتے ہیں. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ what is equity. اچھا، اب یہ جو ایکوٹی ہے یہ ایکوٹی کورٹس ہوا کرتی تھیں وہاں پر برٹن میں اور انگلینڈ میں، یعنی کہ یہ بیسیکلی اسٹیبلش ہوئی تھیں کہ جہاں پر کہ اگر کسی کو کوئی گریونس ہوتا تھا تو وہ اپنے ایشوز لے کے کہ کہیں پہ بھی بریچ آف لا کی صورت میں وہ جاتے تھے ڈائریکٹ کنگ کے پاس اور وہ وہاں پر اپنی پٹیشن فائل کرتے تھے اور پھر وہاں پر ایکوٹی کے مختلف میکسمز ہیں، مختلف رولز ہیں جن کے اوپر بیس کرتے ہوئے جو ہے ان کو سنا جاتا تھا. اور اس وقت کیونکہ کوڈیفائڈ لا نہیں تھا تو ایکوٹی کورٹس باقاعدہ بنائی گئی تھیں جو کہ ان کو سنتی تھیں. تو ہمارا کچھ لا جو ہے وہ ہم نے وہاں سے، کیونکہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم کیونکہ برٹش کے تسلط میں تھے تو انہوں نے جو لاز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہاں سے اس کی ساری روٹس آئی ہیں، جو برٹش کے اپنے لاز ہیں انہی کو انہوں نے تھوڑی بہت ہمارے بر صغیر کے مطابق، ہماری کسٹمز، ہمارے رسوم و رواج، ہماری روایات کے مطابق اس کو موڈیفائی کر کے ہمارے اس ایریے کے مطابق انہوں نے اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا. تو اس کے پیچھے جو بیسک رولز ہیں وہ ایکوٹی کے ہی آ رہے ہیں اور اس سے بیچ میں جو وہی ہے کہ جہاں پہ جیسے کہ no one should be condemned unheard, one who comes to the equity must come with clean hands, and where there are two equities the prior in time will prevail. تو یہ وہ کچھ جنرل رولز ہیں، بہت سارے میکسمز ہیں. آپ پارٹ 2 میں باقاعدہ اس کا ایک سبجیکٹ پڑھیں گے کہ ایکوٹی کے کیا ہے، جس کے اوپر ان رولز کے اوپر بیس کر کے پھر فردر آگے کچھ لاز باقاعدہ بنائے گئے، لاز میں کچھ جو ہیں وہ پروویژنس باقاعدہ بنائی گئیں. تو جس کو عام الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسے محاورے بنا دیے گئے اور ان محاوروں کو پھر انہوں نے لا بنا دیا. تو وہ بیسیکلی محاورے بھی جو ہیں وہ قانونی محاورے، وہ عام محاورے نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک وزڈم ہے. تو جیسے یہ ہے کہ ون ہو سیکس ایکوٹی مسٹ کم وتھ کلین ہینڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اگر ایکوٹی کورٹس میں آتا ہے تو وہ میلا فائڈ انٹینشن کے ساتھ نہیں آئے گا، وہ بدنیتی کے ساتھ نہیں آئے گا. کلین ہینڈس کا مطلب ہے کہ وہ بونافائیڈلی، وہ گڈ فیتھ میں آئے گا، وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے گا. تو جب آپ کورٹس میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر کیسز میں ہم یہ میلس کی پلی لیتے ہیں، ہم یہ پلی لیتے ہیں کہ یہ جو کورٹ میں آیا ہے وہ کلین ہینڈ سے نہیں آیا ہے، وہ اچھی انٹینشن سے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ مجھے ڈیفیم کرنا ہے یا مجھے نقصان پہنچانا ہے یا مجھ سے کوئی انڈیو فائدہ حاصل کرنا ہے. تو
تو یہ چیزیں، یہ کچھ پرنسپلس ہیں. پھر آ جاتا ہے اسی کا ہی ریمائنڈ آپ کو کروا دوں کہ ہم پڑھ رہے ہیں سول لاء کی ایک کیٹیگری، سول لاء کی ایک کلاسیفیکیشن جو کہ ہے جنرل لاء. اور جنرل لاء کس کس پہ بیس کرتا ہے، اس کی شیپس کون سی ہیں؟ ایک اسٹیچوٹ کی شکل میں ہوتا ہے، کچھ ایکوٹی کے میگزمس ہیں، اور کچھ ہے کامن لاء. تیسرا ہے کامن لاء. تو کامن لاء جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ریٹن لاء ہے جو کہ جج میڈ لاء ہے، جو جوڈیشری نے بنایا ہے، جو بیسیکلی پریسیڈنٹس کے اوپر بیس کرتا ہے. اور بائی دا ٹائم وہ ڈیولپ ہوتا گیا، اور وہ ہوتا بیسیکلی جنرل لاء سے ریلیٹڈ ہی ہے. اور اس کے بعد جب کورٹس میں جاتے ہیں تو جب ججز اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ جو اپنی ورڈکٹ دیتے ہیں، تو وہ جس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو جو سپیریئر کورٹس ہیں ان کے لاز جو ہیں وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں لوور کورٹس کے اوپر. اور وہ جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے وہ کامن لاء میں آ جاتی ہے. اور جتنا بھی آپ کا انگلش سسٹم ہے اس میں ایکوٹی اور کامن لاء جو ہے اس کے اوپر وہ بیس کرتے ہیں. تو جو دوسری کلاسیفیکیشن ہے سول لاء کی، اس کو ہم نے جیسے کہ ابھی پہلے بھی تذکرہ کیا، وہ کون سی ہے؟ اسپیشل لاء. تو وہ اسپیشل لاز جو ہیں اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسپیشل لاز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک اس کا جی، تو جو سب سے پہلی فارم آتی ہے اسپیشل لاء کی کائنڈس میں وہ ہے جی لوکل لاء. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو جنرل لاء ہو گیا، تو اسپیشل لاء کیسے ہو گیا؟ تو اسپیشل لاء سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ وہ لوکل لاء ہے جو کہ کسی ایک خاص ایریے کے اندر، کسی ایک خاص لوکیلٹی پر امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور وہاں کے جو لوکل کسٹمری لاز ہیں ان کو بیس بناتے ہوئے، اس کے اوپر بیس کر کے یا تو وہ بنایا جاتا ہے، یا پھر وہ انیکٹڈ فارم میں جو ہے وہ ایک ادروائز ایک اسٹیچوٹ ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ نے دیا ہوتا ہے. یعنی کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی کسٹمز کو ہی لے کے انہوں نے لاء بنا دیا ہوتا ہے، اور یا پھر جو ہے وہ اس کو جیسے کہ ایک جیسے جب آپ مختلف اسٹیچوٹس پڑھتے ہیں تو کچھ جو ہیں اسٹیچوٹس وہ لکھا ہوتا ہے پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ، یا آپ پڑھیں گے کہ پنجاب ٹیننسی ایکٹ، یا آپ پڑھیں گے مطلب ایسے لاء جو کہ صوبوں کے حساب سے ان کو اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن صرف پنجاب تک ہی ہوگی. اس کی ٹیریٹوریل جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کی جو جورسڈکشن ہے، لمیٹیشنز ہیں ٹیریٹوریل لمیٹیشنز، وہ صرف پنجاب کی حد تک ہیں. اسی طرح سندھ کا الگ سے ہے، بلوچستان کا الگ سے ہے، KPK کا علیحدہ ہے. تو جہاں پر اس طریقے سے اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے تو یہ کچھ کوڈیفائڈ لاز جو ہیں یہ اس طرح سے بن جاتے ہیں. پھر فردر کسی ایریے سے ریلیٹڈ اگر بنا دیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ جو اس کی کوئی کسٹمز لے کے، اس کی میونسپلٹیز کے جو لاز ہوتے ہیں اس کی کسٹمز پر بیس کر کے بنائے جاتے ہیں اس ایریے کے، تو وہ وہاں کے لوکل لاز کہلاتے ہیں. کسٹمری لوکل کسٹمری لاز جو ہیں نا وہ کہلاتے ہیں. اچھا، اس کی جو نیکسٹ فارم ہے وہ ہے فورن لاء. فورن لاء سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ والا فورن نہیں ہے اردو والا، بلکہ انگلش والا فورن لاء ہے. اور یہ جو ہے یہ بیسیکلی وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کہ کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے دو ملکوں کے لاز کے درمیان میں. تو بیسیکلی یہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء سے ریلیٹڈ ہے، جہاں پر کہ دو ملکوں کے، دو الگ الگ ملکوں کے دو افراد کے درمیان میں کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے. یہ میریٹل کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ سوشل کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے، دو کمپنیز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی لیکن یہ دو گورنمنٹ کے درمیان نہیں ہوتا، کیونکہ اس لیے یہ پبلک انٹرنیشنل لاء نہیں ہوتا، یہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء ہوتا ہے، جس میں کہ دو مختلف ملکوں کے سویلینز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو جب یہ لاء جو ہے یہ ان سے ڈیل کرتا ہے، اور جب اس سے ریلیٹڈ کوئی ججمنٹ آتی ہے اور یا اس سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی معاہدہ، مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کو کلیریفائی کرتی ہوں کہ جیسے کہ ایک شخص جو ہے اس نے پاکستان سے امریکہ جو ہے کپڑے کا کاروبار کرنا، ٹھیک ہے جی. اب اس نے پاکستان سے امریکہ کپڑا بھیجنا ہے، اور امریکہ میں موجود جو کمپنی ہے وہ یہاں پر اسے پے کرے گی.
اب اگر مثال کے طور پر وہ پاکستان سے کپڑا تو بھیج دیتا ہے لیکن امریکن کمپنی جو ہے وہ اس کو پیمنٹ نہیں بھیجتی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے گا؟ نو، وہ بلکہ جو سول کورٹس ہیں یا امریکہ کی یا پاکستان کی، ان میں سے کسی ایک میں وہ اپنا کیس فائل کر سکتا ہے۔ پھر وہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے درمیان کانٹریکٹ کے بیچ میں اگر انہوں نے پہلے سے اسپیسیفائی کیا ہوا تھا کہ وہ کس کورٹ میں کریں گے دعویٰ، تو وہ اس میں جا کے کر سکتے ہیں۔ دوسری جو کورٹ کی جو ریسٹرکشن جو ہے اس کو وہ بار خود بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس کانٹریکٹ کے اندر خود بھی یہ لکھ سکتے ہیں کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ کون سے ملک کا لاء پریویل کرے گا، کس ملک کے لاء کے تحت۔ اب آپ اگر ہم جب آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باہر کے ممالک میں جب یہ ان کیسز کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہ جلدی ڈگری ہو جاتے ہیں، اس میں ڈیمیجز جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کلیم کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ تو نارملی پارٹیز آپس میں دیکھیں گی کہ کیا وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا ڈسپیوٹ جلدی ریزالو ہو جائے، ویل ان ٹائم ریزالو ہو جائے، انہیں اچھے جو ہے وہ ڈیمیجز یا اپنی کمپنسیشن اماؤنٹ جو ہے وہ ریسیو ہو جائے۔ تو اس کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ امریکن کورٹ کو پریفر کریں کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ ہم وہاں جائیں گے، یا اگر وہ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کیس آف ڈسپیوٹ فلاں شخص سے اپنا میٹر جو ہے وہ ریزالو کرائیں گے، وہ ایک آربیٹریٹر آپس میں اپوائنٹ کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ادھر جائیں گے۔ تو یہ جو لاء جو اس ساری چیز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، جو اس سب سے کو بتائے گا کہ دو پرائیویٹ پرسنس کے درمیان اگر ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو وہ کہاں جائیں گے، تو یہ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز ہے، اسپیشل کیس ہے، اسپیشل پارٹیز ہیں، گو کے سویلینز ہی ہیں، لیکن ایک اسپیشل سچویشن ہے۔ ہر شخص تو فوراً کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے نہیں جا رہا، تو کیونکہ یہ ایک اسپیشل لاء ہے، یس اٹ از اے سول لاء، بٹ یہ ایک اسپیشل سچویشن سے ڈیل کر رہا ہے، تو لہٰذا یہاں یہ ایک فورن لاء جو ہے یا کانفلکٹ کی صورت میں، ایک فورن کانفلکٹ پارٹیز کے کانفلکٹ کی صورت میں جو لاء ڈیل کرے گا وہ اسپیشل سول لاء کہلائے گا۔ اسی طرح سے آ جاتا ہے کنونشنل لاء۔ کنونشن سے کیا مراد ہے؟ کنونشن کا مطلب ہے یہاں پہ کنونشن لاء کا سے مراد وہ والا کنونشن نہیں ہے جس پہ کہ بیس کر کے لاز بنائے گئے، بلکہ یہ کنونشن سے مراد ہے یہاں پہ جہاں پہ پارٹیز کے درمیان میں کنونشنل لاء یعنی کہ کانٹریکچول اوبلیگیشنز ہیں آپس میں، جیسے میں نے جو پچھلی مثال آپ کو دی تھی اسی طرح سے۔ یہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہو سکتی ہیں، یا کسی بھی ایریے کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کنونشنل لاء ہے کہ جہاں پر انہوں نے آپس میں خود چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں۔ کمپنیز کے آرٹیکلز آف ایسوسیشنز ہیں، پارٹنرشپ کے اندر جو انہوں نے اپنی پارٹنرشپ کے آرٹیکلز بنائے ہیں اس کے اندر جو کچھ لکھ دیا گیا تو وہ اسپیشلی پارٹنرز کے بیچ میں کیسے اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا۔ کمپنیز کی صورت میں ڈائریکٹرز کے درمیان وہ چیز کیسے ہوگی۔ جب بھی کسی کمپنی سے آپ جائیں گے اس کے خلاف کوئی دعویٰ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو دو مین ڈاکیومنٹس ہیں، آرٹیکلز آف ایسوسیشنز اور میمورنڈم آف ایسوسیشنز، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کمپنی کو اس کے مطابق ہی سو کر سکیں گے، اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ ڈیل کر سکیں گے۔ تو یہ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں۔ کمپنیز کے مرجرز ہو جاتے ہیں، وائنڈنگز اپ ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ جو ڈیل کرے گا یہ ہے اسپیشل لاء ہی، لیکن یہ کنونشنل لاء کہلائے گا۔ اسی طرح سے آٹونومک لاء، اس کا مطلب کیا ہے؟ that species of law which has its source in various forms of subordinate legislative authorities possessed by private persons and bodies of persons۔ تو بیسیکلی کیا اسے کہتے ہیں ہم، جس کو آپ نے اکثر یہ ورڈ سنا ہوگا اٹانومس باڈی، یہ بیسیکلی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اٹانومس باڈی وہ باڈی ہوتی ہے جو اپنے ڈیسیژنز خود لے سکتی ہے، وہ ہوتا گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے، وہ اسٹیبلشڈ بائی گورنمنٹ ہی ہوتا ہے، اونڈ بائی دا گورنمنٹ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ڈیسیژنز خود کر سکتا ہے۔ جیسے ریلوے ہے، یہ ایک اٹانومس باڈی ہے، یہ اپنے ڈیسیژنز خود کرتی ہے، گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس ضرور ہوتا ہے، لیکن اسی طرح سے کورٹس ہیں،
کورٹس اپنے ڈیسیجن ہائی کورٹس اپنے ڈیسیجنس خود کرتی ہے، اپنا جو رولز ہیں وہ خود بناتی ہے اور اس کے مطابق اپنی ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے۔ اسی طرح سے پی آئی اے ہے، وہ ایک اٹانومس باڈی ہے۔ اٹانومس باڈی سے مراد ہوتی ہے ایک ایسی باڈی جو کہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بنا کر اس کے مطابق خود کام کرتی ہے، وہ کسی کے انڈر نہیں ہوتی، اس پہ صرف اور صرف ریاست کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی ڈیل کرتی ہیں کس کے ساتھ، اسپیشل سول لاء کی جو اسپیشل سائڈ ہے اس کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہیں کہ ان کے وہ ہوتے وہاں پہ بھی وہ سول میٹر ہی ہیں، وہ سول لائبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز ہی وہاں پر بھی ارائز ہوتی ہیں، لیکن وہاں وہ سارے میٹرز جو ہیں وہ کیونکہ ایک اسپیشل اٹانومس باڈی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ اسپیشل لاز کے تحت ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ ایک اور جو اسپیشل ٹائپ آف لاز ہے وہ ہوتے ہیں مارشل لاء۔ مارشل لاء جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ ملٹری سے ریلیٹڈ ہیں۔ مارشل لاء ایک خاص نوعیت کے لاز ہیں جو کہ ایک خاص سچویشن میں بیسیکلی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، جہاں پر کہ ملٹری وقتی طور پر کسی ایریے میں رول کرتی ہے، چاہے وہ اپنے ہی ملک پر وقتی طور پر کسی خاص حالات میں جو ہے اس کا کنٹرول سنبھال لے، یا وہ ان اسٹیٹ آف وار ہو اور اس صورت میں جو ہے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے، اسے جنرل پبلک کے ساتھ، سویلینز کے ساتھ، یا کوئی بھی اسپیشل قسم کے میٹرز جو ہیں ان سے ڈیل کرتے ہوئے انہیں ملٹری کورٹس اسٹیبلش کرنی پڑیں۔ تو یہ مارشل لاء جو ہے یہ ایک مارشل نے بنایا تھا لاز، جو کہ اس امپلیمنٹ کرتے ہیں اس صورت میں کہ جہاں پر ملٹری ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں سویلینز کو بھی ڈیل کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ مارشل لاء کے لاز کے تحت، مارشل لاء کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے ہیں اس کے تحت گورن کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا وہ سول لائبلٹیز اور ان سب کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ سرکمسٹانسز اسپیشل ہوتے ہیں، ان اسپیشل سرکمسٹانسز میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس وقت وہ پریویل کریں گے اور وہ اسپیشل لاز ہوتے ہیں جو اس وقت جو ہے اس میں ڈیل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام جو ہیں یہ فارمز ہیں اس کی ایکسٹرا آرڈنری یا اسپیشل سول لاء کی۔ اس کے علاوہ جو اس کی ایک اور برانچ ہے یا ایک اور ٹائپ ہے وہ کہلاتی ہے انٹرنیشنل لاء ایز ایڈمنسٹرڈ ان پرائز کورٹس۔ تو یہ جو پرائز کورٹس ہیں یہ بیسیکلی اسٹیبلش کی جاتی ہیں ان اسٹیٹ آف وار۔ یہ بیسیکلی آپریٹیو ہوتا ہے اس وقت جب کہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس دوران میں جو سی میں سے کارگوز اور شپس جو ہیں انہیں کیپچر کیا جاتا ہے، تو یہ اس وقت ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے جو ہے کسی دوسرے ملک کے حوالے کرنا ہے، بیسیکلی یہ انٹرنیشنل لاء کی یہ ایک برانچ ہے۔ اور لیکن یہ ان کے سول رائٹس، یعنی کہ یہاں پہ وہ اس کو کرائم نہیں ڈکلیئر کرتے، کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے کوئی کرائم تو نہیں نہ کیا۔ اب دو ملکوں کے درمیان اچانک اگر وار جو ہے وہ چھڑ جاتی ہے اور اس وقت سی میں موجود جو کارگو ہے یا شپس ہیں، تو وہ اگر دوسری فوج اس کو کیپچر کر لیتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر کرمنل کیسز نہیں چلائے گی، بلکہ وہ ان کو سول لاء کے تحت ایڈمنسٹر کرے گی، ہوگا وہاں پر بھی سول لاء ہی، اس کی ایڈمنسٹریشن کے تحت ہی سب کچھ کیا جائے گا، لیکن وہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں پرائز کورٹس انہیں کہا جاتا ہے، پرائز کورٹس بنا دی جاتی ہیں اور اس کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور یہ دیکھا جائے گا اگر پھر ان کے اوپر جاسوسی یا کوئی اور ایلیمنٹ ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ اسپیشل کورٹس کو یا ملٹری کورٹس کو وہ کیس ریفر کر دیا جاتا ہے، ورنہ ادروائز وہ سول جو لاء ہے پرائز کورٹس کا اس کے تحت اس کو وہ ڈیل کرتی ہیں۔ ایک اور فارم جو ہے اس کی وہ آ جاتی ہے مرکنٹائل لاء۔ مرکنٹائل لاء جو ہے وہ کس سے ڈیل کرتے ہیں؟ مرچنڈائزیشن سے، مرکنٹائل سے، جو مرکنٹائل کسٹمز ہیں، یعنی کہ آپ جیسے کہیں کہ کاروباری لوگوں نے جس طریقے سے چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اس سے وہ ہوتے ہے سول
لا ہی ہے سارے کا سارا، لیکن وہ ایک اسپیشل سائڈ ہے جہاں پہ مرچنڈائز ہیں، جہاں پہ سیل آف گڈس آتی ہیں کہ کیسے گڈس خریدی جائیں گی، کیسے بیچی جائیں گی. تو وہ تمام جو لا ہے وہ اس کے ساتھ جیسے نیگوشیبل نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں، تو وہ کیسے اس کے ساتھ وہ ڈیل کرے گا، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہے سول لا کی ہی فارم ہے، لیکن براڈر اسپیکٹرم میں. لیکن سول لا کی ایک اسپیشل سائڈ جو ہے، یعنی سول لا کی جو دو ہم نے کلاسیفیکیشنز ابھی دیکھی، جنرل اور اسپیشل لا، تو وہ بیسیکلی جو ایک اسپیشل فارم آف سول لا بیسیکلی ہے جو کہ مرکنٹائل ہے. تو دس از آل اباؤٹ دا کلاسیفیکیشن آف سول لا. آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. ان کیس آف اینی query you can ask me anytime.